بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل داستان گو کی طرف سے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خوش و خرم و آباد ہوں گے۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے دھوکہ۔ زمیندار حسن دین کافی خوشحال اور خوش قسمت آدمی تھا۔ پرکھوں سے ملی زمینیں تھیں جس پر وہ گندم اور جو کاشت کرتا تھا۔ زمین سونا اگلتی اور اس کی کمائی سے حسن دین سکھ، عزت اور خوشیاں پا رہا تھا۔ گاؤں والے اس کی قسمت پر رشک کرتے اور اپنی ہر خوشیوں میں اسے بلاتے تاکہ اس کا ہاتھ یا چھاؤں پڑے گی تو وہ بھی نہال ہو جائیں گی۔ خیر، یہ تو حسن دین کی زندگی کے خوبصورت پہلو تھے، لیکن ایک کمی جو اس کی زندگی میں رہ گئی تھی وہ اولاد کی محرومی تھی۔ اس کی شادی کو 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تھا، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اس کی بیوی کئی ڈاکٹروں، حکیموں اور عاملوں کے چکر لگا چکی تھی، مگر اس کی مراد بر نہ آئی۔ پھر اس کے ایک مزارے کی بیوی زینب نے دور کسی عورت کا پتہ دیا جو روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ٹوٹکے بھی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی مراد پوری کرنی ہوتی ہے تو وہ ہوا، پانی، مٹی کسی میں بھی اپنی شفا ڈال دیتا ہے۔ یہی کچھ زمیندار حسن دین کی بیوی کے ساتھ ہوا۔ 40 دنوں کے علاج کے بعد ایک دن اس کے ساتھ بھی انہونی ہو گئی اور وہ امید سے ہو گئی۔ پھر 9 مہینے بعد ایک گڑیا جیسی بیٹی کی نعمت سے یہ جوڑا سرفراز ہوا۔ بچی کیا تھی، چاند کا ٹکڑا تھی اور کافی صحت مند بھی۔ اس کی آمد سے زمیندار کی حویلی میں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ مٹھائیوں کے ٹوکرے کھیتوں میں پہنچ گئے اور مزاروں میں تقسیم کیے گئے۔ ہر نوکر خوش تھا کہ ان کی جھولیاں بھری گئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ محبت، شفقت اور دعاؤں کی چھاؤں میں نیلم پل کر 18 سال کی ہو گئی۔ وہ ماں باپ کے علاوہ سب کی لاڈلی تھی۔ حویلی کی روایات کے برخلاف نیلم کبھی کھیتوں میں آزادانہ گھومتی پھرتی تو کبھی نہر کے کنارے اگی سرسوں چننے اپنی سہیلیوں سمیت نکل پڑتی۔ نیلم کو سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی، مکھن کے پیڑے کے ساتھ بہت پسند تھی۔ وہ اکثر اپنی نوکرانی زینب کے ساتھ نہر کے کنارے لکڑیاں جلا کر وہیں سرسوں اور روٹیاں بناتی اور وہیں پر بہت ساری سہیلیوں کے ساتھ کافی وقت گزارتی۔ اس کا یہ شوق حسن دین کو پسند نہ تھا۔ وہ لڑکیوں کا کھلے عام کھیتوں اور پگڈنڈیوں میں گھومنا پھرنا معیوب سمجھتا تھا۔ ایک دن نیلم اپنی عادت کے مطابق گھوم پھر رہی تھی کہ سامنے یونیورسٹی کے لڑکوں نے کیمپ لگایا تھا۔ وہ 15 دنوں کے لیے یہاں پر نہری اور آبی نظام کی ریسرچ کرنے آئے تھے۔ یہ کسی زرعی یونیورسٹی کے طالب علم لگتے تھے۔ بہرحال وہ لوگ روزانہ نہروں، کینال سسٹم اور ٹیوب ویل وغیرہ پر موجود ہوتے اور اسی پر کام کرتے اور شام ہوتے ہی اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے۔ انہی میں سے چند منچلے ادھر ادھر اپنی نظریں دوڑاتے اور تفریح تباہ میں زیادہ دلچسپی لیتے۔ نیلم جب کبھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس طرف نکلتی، وہ منچلے بھی گانا گاتے، کبھی لطیفے کہتے اور زور زور سے ہنسنے لگتے۔ انہی میں ذیشان بھی تھا، جو دوسرے لڑکوں کے مقابلے میں کافی سنجیدہ اور مہذب نوجوان تھا۔ اسے نیلم پہلے ہی نظر میں بہت اچھی لگی۔ وہ تو تھی بھی بہت حسین و جمیل لڑکی کہ ہر کوئی اس پر فریفتہ ہو جاتا۔ جب سارے لڑکے تھوڑا دور واقع امرودوں کے باغ کی جانب چلے گئے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ذیشان پگڈنڈیوں کی طرف نکل گیا، جہاں گاؤں کی لڑکیاں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔ ذیشان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر
ساری لڑکیاں وہاں سے اٹھ گئیں اور وہاں سے جانے لگیں۔ جاتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر ذیشان نے نیلم سے کہا، ذرا رکیے، کیا آپ مجھے یہاں سے راستہ بتا سکتی ہیں جو امرود کے باغ کی طرف جاتا ہے؟ جانتے بوجھتے صرف سوال کرنے کی غرض سے اس نے یہ سوال پوچھا۔ نیلم نے جواب دیا، یہاں سے 100-200 قدم چلیں تو ایک بڑی سی مسجد آئے گی، جس کے دائیں جانب 3 مکان چھوڑ کر ایک پگڈنڈی کراس کریں گے تو ایک نیلے رنگ کی مسجد کے سامنے ہی امرود کا باغ ہے۔ ذیشان نے شوقی سے پوچھا، آپ کے گاؤں میں اتنی ساری مسجدیں ہیں؟ لگتا ہے آپ لوگ بڑے عبادت گزار بندے ہیں اللہ کے۔ نیلم اس کے اس سوال کا جواب تو نہ دے سکی، مگر ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ نیلم آگے آگے زینب کے ساتھ اپنی حویلی کی طرف جا رہی تھی اور ذیشان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ زینب کو اس کا ایسے پیچھے آنا بہت برا لگا۔ اس کی تیوری پر بل پڑ گئے اور وہ ذیشان کو سنانے کے لیے نیلم کو ڈانٹ رہی تھی، دیکھ نیلو، تجھے چودرائن نے کتنی بار باہر کھیتوں میں گھومنے سے منع کیا ہے، تو نہیں جانتی یہاں کیسے کیسے آوارہ لوگ پھرتے ہیں۔ نیلم ڈر گئی کہ یہ زینب کیا کیا بکے جا رہی ہے، کہیں وہ لڑکا یعنی ذیشان برا نہ مان جائے۔ وہ اپنی حویلی کے گیٹ پر پہنچی، جہاں پہنچ کر اس نے ایک ادا سے ذیشان سے معافی مانگی اور اس سے درخواست کی کہ وہ زینب کی باتوں کا برا نہ مانے، جس پر ذیشان نے کہا، برا تو لگے گا، جس پر نیلم چپ ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے گیٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ تو اچانک سے ذیشان زور زور سے چلایا کہ اگر آپ کل کھیتوں پر نہر کے پاس آئیں گی تو معافی مل جائے گی۔ نیلم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی سی ہنسی ہنسنے لگی۔ اگلے روز بہت تیز اور دھواں دار بارش ہو رہی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ طوفانی باد و باراں آہستہ آہستہ سیلاب کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ تیز بجلی کی کڑک سے دل دہل رہے تھے۔ پہلے پہل پانی ٹخنوں تک آیا اور پھر دھیرے دھیرے اونچا ہو رہا تھا۔ ایک اطلاع جو زمیندار حسن دین کو نوکروں نے دی وہ یہ تھی کہ قریب ہی واقع کسی بند کا ایک پشتہ گر گیا تھا، جس کی وجہ سے 100% سیلاب کی آمد تھی۔ نشیبی علاقوں کے سارے مکین قریبی واقع ایک اونچی پہاڑی نما جگہ پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آس پاس کا آبی نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ زرعی یونیورسٹی کے طلباء نے جو چھوٹے چھوٹے کیمپ لگائے تھے وہ بہہ گئے تھے۔ اب ان لڑکوں کے رہنے کا بندوبست کرنا زمیندار حسن دین کی ذمہ داری تھی، کیونکہ تمام ذرائع ٹرانسپورٹ بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ ریل کی پٹڑیاں اور سڑکیں زیر آب آ گئی تھیں۔ تقریباً 60 سے 70 لڑکوں پر مشتمل کیمپ تھا۔ ان میں سے چند تو گاؤں میں اپنے قریبی رشتہ داروں اور واقف کاروں کے ہاں چلے گئے۔ کچھ اپنی مدد آپ کی بنیاد پر راستے میں بند ہونے سے پہلے ہی نکل پڑے۔ بچ بچا کے کوئی 9 سے 10 طالب علم رہ گئے تھے جو ان حالات میں گاؤں میں پھنس گئے تھے۔ اب ان کی رہائش وغیرہ کا بندوبست زمیندار کی ذمہ داری تھی، لہٰذا ذیشان سمیت چند لڑکوں کو زمیندار کی حویلی سے ملحق ایک چھوٹی سی اینیکسی میں منتقل کر دیا گیا۔ جب نیلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتی کہ شاید ذیشان کی جھلک نظر آ جائے، کیونکہ نیلم کے کمرے کی کھڑکی سے اینیکسی صاف نظر آتی تھی۔ شام تک بارش کا سلسلہ تھوڑا تھما اور مطلع صاف ہوا تو لڑکوں کے زور زور سے بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ نیلم فوراً کھڑکی کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا ذیشان اور چند لڑکے اینیکسی کے باہر
خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ اچانک ذیشان کی نظر کھڑکی میں کھڑی نیلم پر پڑی، جسے شاید قریب کھڑے لڑکوں نے اشارے میں اطلاع دی۔ ذیشان مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے دیکھ کر نیلم انجان بننے لگی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ زینب کی چھوٹی بیٹی سکینہ تقریباً 10-12 سال کی ہوگی۔ وہ روزانہ رات کو نیلم کے کمرے میں کسی کونے میں سو جاتی۔ آج رات بھی وہ نیلم کے لیے گرم گرم دودھ لے کر آئی تو گلاس تھماتے ہوئے اس نے چھوٹی سی چٹھی نیلم کو پکڑا دی۔ نیلم نے چٹھی کھول کر پڑھی تو اسے پتہ چلا کہ یہ ذیشان کی طرف سے بھیجی گئی ہے، جس میں اس نے نیلم سے رات کو اینیکسی کے پیچھے ملنے کی فرمائش کی تھی۔ نیلم خوف زدہ تھی، بھلا اس نے ایسا کرنے کا کبھی سوچا بھی نہ تھا، مگر ذیشان کو نہ چاہتے ہوئے وہ منع نہ کر سکی اور جواب دیے بغیر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن پھر 2 مرتبہ سکینہ کے ہاتھ ذیشان کی چٹھیاں نیلم تک پہنچیں، جن میں اس نے نیلم کی منتیں کیں کہ وہ اس سے ملاقات کرے۔ نیلم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مان گئی، اور جب رات کو سکینہ گہری نیند سو گئی تو موقع پا کر نیلم نے گہری بیگنی رنگ کی چادر اوڑھی اور آہستہ آہستہ کانپتے قدموں سے وہ حویلی کی دہلیز پار کر کے ڈرتے ڈرتے اینیکسی کے پیچھے حسب وعدہ پہنچ گئی، جہاں آم کے درختوں کی قطار تھی۔ وہیں ذیشان بے تابی سے نیلم کا منتظر تھا۔ جو ہی اس نے نیلم کی جھلک دیکھی وہ خوشی سے جھوم گیا۔ کافی دیر تک دونوں خاموش رہے، پھر ذیشان نے خاموشی توڑی۔ بہت شکریہ آپ کا، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ نیلم مسکرائی اور اپنی انگوٹھی میں جڑے ہلکے آسمانی پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے تو ذیشان یہ پہیلی نہ بوجھ سکا، لیکن آہستہ سے کہا نیلم، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر مسکرائی۔ ذیشان نیلم کی طرف دیکھنے لگا اور اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا۔ کافی دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، تقریباً 1 ہفتے تک چھپ چھپ کر اینیکسی کے پیچھے ملنے کا سلسلہ چلتا رہا، جس میں دونوں نے ایک دوسرے سے وعدے کیے، اور پھر ذیشان نے اپنی امی اور آپا کو اس کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجنے کا وعدہ بھی کیا، اور اگلی صبح وہ چلا گیا۔ ذیشان بھی زمیندار کا بیٹا تھا، اور اس کا گاؤں نیلم کے گاؤں سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ملاقاتوں میں ذیشان نے بتایا کہ اس کے والد نیلم کے والد کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ 1 مہینے تک نیلم اور ذیشان موبائل پر ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جس دن ذیشان کی والدہ اور آپا اس کے لیے نیلم کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر پہنچ گئیں۔ بھلا نیلم کے والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ذیشان کے والد کی زمینیں اور علاقے میں ان کا اثر رسوخ زمیندار حسن دین سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ تو نیلم کی خوش نصیبی سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے گھر میں جا رہی ہے۔ بس 2 مہینوں میں چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ شادی سے 3 دن پہلے ذیشان نے نیلم سے کہا، اب ہماری ملاقات شادی کے دن ہوگی، جب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن کے لیے نیلم والدین کے بچپن سے خواب دیکھ رہے تھے۔ نیلم دلہن بن کر کوہ قاف سے آئی ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔
ہر کوئی اس کے حسن کو دیکھ کر مبہوت رہ جاتا۔ نیلم رخصت ہو کر سسرال آ گئی تھی۔ اسے اس کے خوابوں کا شہزادہ مل چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی جان رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ذیشان کے وہ یادگار الفاظ ٹکرا رہے تھے کہ نیلم، مجھے تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اگر موت سے بھی ٹکرانا پڑے تو ٹکرا جاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ذیشان اس کے سامنے تھا۔ نیلم کو یہ لمحہ کوئی خواب لگ رہا تھا۔ ذیشان نے گھونگھٹ اٹھایا تو نیلم نے اپنی ہرنی جیسی آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا؟ نیلم کی آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دل اچھل کر حلق تک پہنچ گیا۔ سامنے ذیشان کی جگہ ایک موٹا سا بھدا سا آدمی کھڑا تھا جو نیلم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا اور اپنا سر اور پیٹ زور زور سے کھجا رہا تھا۔ ہی ہی ہی، اس نے زوردار قہقہا لگایا اور چیخ کر بولنے لگا، میں تمہارا دولہا ہوں، ہی 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 ہی۔ نیلم دھڑام سے بیڈ پر گر جاتی ہے۔ سامعین، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نیلم کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ در حقیقت ذیشان کی ماں نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے لیے قربانی دے۔ اس عورت نے اپنی چادر ذیشان کے قدموں میں رکھ دی، جس کی وجہ سے وہ بے بس ہو گیا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو برائے کرم چینل داستان گو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔